بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہر حال میں خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر بھی ملتا ہے، حتیٰ کہ استنجا تک جاتے ہوئے بھی آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس نیت سے کھا رہا ہے کہ اگر میرے پیٹ میں کچھ قوت پڑ جائے تو اللہ کے راستے میں عبادت و طاعت میں صرف کروں گا۔ وہ پورا کھانا عبادت میں داخل ہے، اور اس شان سے داخل ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے بسم اللہ سے کھانا شروع کیا اور الحمدللہ کثیراً اس پر ختم کیا، یعنی کھانا کھا کر یہ کہا کہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنب، پچھلے گناہ سب بخش دیے جاتے ہیں۔ اب کھائی روٹی اور معاصی کی بخشش ہو رہی ہے۔ جو نماز پر ثمرہ مرتب ہو رہا ہے وہ دسترخوان پر مرتب ہوا۔ معلوم ہوا آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، روزہ سے بھی پہنچتا ہے، افطار سے بھی پہنچتا ہے۔ روزہ رکھے گا، اس کے لیے فرماتے ہیں روزہ میرا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور افطار کرنے بیٹھا تو فرمایا افطار کرنے والے کے لیے 2 فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت یہ ہے کہ پانی پی کر پورے بدن میں سیرابی آ گئی، اور دوسری فرحت یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی، رضائے خداوندی نصیب ہوگی۔ غرض روزے میں بھی آدمی فاقہ کر کے اللہ تک پہنچا، اور کھا کر بھی یعنی افطار کر کر بھی اللہ تک پہنچا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب فاقہ کرے جب ہی پہنچے، اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی مفلس ہو جب ہی اللہ تک پہنچے۔ سرمایہ دار ہو تب بھی پہنچ سکتا ہے، بشرطیہ سرمایہ کا اول و آخر درست ہو، حرام اور ناجائز کمائی نہ ہو، خرچ میں بھی ناجائز طریقہ نہ ہو۔ آج کا جنید و شبلی۔ اور آج تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان حرام سے بچ جائے اور فرائض ادا کرتا رہے تو وہ ولی کامل ہے۔ یہ اس زمانے میں جنید و بغدادی جیسا ہے۔ اس زمانے میں جنید بننے کے لیے بے شک یہ ضروری تھا کہ کسی مکروہ کا بھی ارتکاب نہ کرے، یعنی کسی مکروہ چیز کا بھی ارتکاب نہ کرے، اور کوئی مستحب بھی نہ ہو جو کہ چھوٹ نہ پائے۔ لیکن آج کا جنید اگر فرائض سر انجام دے اور حرام سے بچ جائے تو انشاءاللہ اس سے جنید و شبلی جیسا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ آج کا زمانہ انتہائی فتنوں اور رکاوٹوں کا زمانہ ہے۔ ان رکاوٹوں میں رہ کر آدمی اپنے دین پر قائم رہ جائے تو وہ مجاہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تم ایسے دور میں ہو کہ اگر دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے انجام دو اور ایک حصہ چھوٹ جائے، تم سے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ تم نے ایک حصہ کیوں چھوڑا۔ فرمایا تمہارے بعد ضعفاء آنے والے ہیں، اگر دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پر عمل کریں اور 9 حصے چھوٹ جائیں
تو انہیں اجر وہ دیا جائے گا جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہارے سامنے رکاوٹیں نہیں ہیں، خدا کا رسول موجود ہے، معجزے موجود ہیں، خیر القرون کے اندر تم موجود ہو، سارے داعی و اسباب دین موجود ہیں۔ اس لیے دین پر عمل کرنا تمہارے لیے دشوار نہیں۔ بعد والے وہ ہوں گے کہ نہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا رسول موجود، نہ معجزے ہوں گے، نہ ان کے سامنے خیر القرون ہوگا، نہ وہ حالات و کیفیات ہوں گی، بلکہ شک ڈالنے والے اور شبہات پیدا کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ فتنوں کا ایک ہجوم ہوگا جو ان سب کے اندر رہ کر دین پر قائم ہوگا، وہ تھوڑا بھی کرے گا تو اجر وہ ملے گا جو آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ غرض رکاوٹوں اور معانے کی کثرت میں جو چیز آتی ہے وہ قابل قدر ہوتی ہے۔ اس واسطے دولت دنیا ہو، تمول ہو، بلڈنگیں ہوں، باغات ہوں، اگر حلال طریق پر کمائی جائیں، حق تعالیٰ نے عطا کیا تو اس کا عطیہ ہے، ضائع نہ کیا جائے، لیکن اسی سے پوچھ کر خرچ کیا جائے۔ ہماری ملکیت کی حیثیت، اس واسطے کہ اپنی جان کے بھی ہم مالک نہیں ہیں، تو اپنے مالوں کے مالک بھی ہم نہیں ہیں۔ جان کا مالک وہ ہے جس نے جان بنائی، ہمارے مالوں کا مالک وہ ہے جس نے مال بنا کر ہمارے سپرد کیا۔ در حقیقت مالک حق تعالی شانہ ہیں، ہم امین و خزانچی ہیں۔ خزانچی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جسے چاہے دے دے، مالک سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنا کس کو دوں، وہاں سے آرڈر ہوگا، جتنا حکم ہوگا اتنا خرچ کرنا پڑے گا۔ فرمایا گیا زمین کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے بخش دے، ہم مالک نہیں ہیں، اور جب بخش دیتے ہیں تو بخشنے کے بعد بھی مالک وہی رہتے ہیں۔ فرمایا سارے انسان دولتوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اصل وارث ہم ہیں، پھر وراثت ہمارے ہی پاس آ جائے گی، ہم ہی اول مالک ہیں، ہم ہی اخیر میں ہیں، درمیان کے حصے میں بھی مالک ہم ہی ہیں، ہمارا ہی آرڈر چلے گا، ہمارے ہی کہنے کے مطابق وہ خرچ کی جائے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس دولت میں سے خرچ کرو جو ہماری بخشی ہوئی ہے۔ یہ لفظ اس لیے کہہ دیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم مالک ہو یا تم اس دولت کے بنانے والے ہو، پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، مالک بھی ہم ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دولت دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ترغیب انفاق، اس عنوان سے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اپنی چیز دوسروں کو دینے میں طبعاً رکاوٹ ہوتی ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ بھائی یہ چیز تمہاری کب ہے تو دینا آسان ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ مال مفت دل بے رحم، جب مال مفت کا ملے گا آدمی بے تکلف خرچ کرے گا۔ ایک چیز دوسرے کی ہے، میں کیوں بخل کروں؟ اس لیے فرمایا کہ تم اسے اپنی چیز سمجھتے ہی کیوں ہو، یہ تو ہماری چیز ہے، جب ہم اجازت دے رہے ہیں تو ہماری چیز سمجھ کے خرچ کرو تاکہ سخاوت کر سکو، اطمینان سے دے سکو۔ یہ تمول اور دولت خود دین کے کمانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسے بھی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بھی ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے کہ 40,000 روپیہ میری ذات کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اس زمانے کا 40,000 ایسا ہے کہ جیسے آج کا 40 لاکھ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پیش آئی اور خدام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، اور یہ خرچ کرنا عین طاعت و عبادت بنا، وہی ترقی کا باعث بنا کہ صدیقیت کا مقام ملا۔ بادشاہت کے ساتھ عبادت۔ حاصل یہ نکلا کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو عبادت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہر مقام کی عبادت ہے۔ دولت مند کی عبادت دولت کے ساتھ، غریب کی عبادت غربت کے ساتھ ہوتی ہے، بادشاہ کی عبادت بادشاہت کے ساتھ ہوتی ہے، اور فقیر بے نوا کی عبادت فقر و فاقہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ امیر کے بارے میں فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، جس دن بجز اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی نوع میں فرمایا کہ عادل بادشاہ، وہ بادشاہ جو عدل و انصاف والا ہو، اسے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ ایک فقیر یہ سمجھتا تھا کہ اسے اتنے اونچے مراتب مل رہے ہیں، وہ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے، اس کے سامنے وسائل زندگی کھلے ہوئے ہیں، عیش کے سارے سامان اس کے قبضے میں ہیں۔ یہ کیا دیندار ہوتا، لیکن اسلام نے آ کر اسے تسلی دی کہ تو تخت پر بیٹھ کر بھی اللہ کو پا سکے گا اگر تو عدل و انصاف کرے، تو تجھے وہ مقام ملے گا کہ تجھے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ غرض ایک فقیر بے نوا کو بھی یہ مقام دیا گیا، اور ایک بادشاہ وقت کو جو تخت و تاج کا مالک تھا اسے بھی یہ مقام دیا گیا۔ تو اسلام کسی کے ساتھ بھی بخل نہیں کرتا، نہ یہ کہتا ہے کہ تو اپنا مقام بدل تب جا کے تجھے خدا ملے گا، بلکہ اپنے مقام پر ہے، مگر ضرورت کس چیز کی ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ بے فکر انسان کوئی انسان نہیں ہے۔ جس انسان کا نصب العین نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنا نصب العین ٹھہرا دے، تو نصب العین طاعت و عبادت خداوندی نکلا۔ دولت مند ہوگا تب بھی اطاعت کر سکتا ہے، مفلسی میں ہوگا تب بھی یہ نصب العین اپنا سکتا ہے، بادشاہی تخت پر ہے تب بھی یہ نصب العین قائم ہے، غربت میں ہے تب بھی، تندرستی میں ہو تب بھی یہ نصب العین قائم، اور انتہائی بیماری میں ہو تب بھی، زندگی ہو تو یہ نصب العین قائم، موت آ جائے تو بھی یہ عجیب ترین نصب العین قائم ہے جو اس لمبی عمر کے ساتھ اخیر تک چلتا رہتا ہے۔ قبر میں عبادت۔ قبر میں جا کر بھی عبادت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے صاف حدیث موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور عبادتوں میں مشغول ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام تلبیح پڑھتے ہوئے، لبیک لبیک کہتے ہوئے میدان عرفات میں جا رہے ہیں، گویا حج بھی کرتے ہیں، تلبیح بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مطاف میں ایک شخص چوڑے سینے والا، چہرہ اتنا حسین اور تر و تازہ کہ ایسا معلوم ہو ابھی حمام سے غسل کر کے نکلا ہے، بال اتنے خوبصورت اور اتنے شاداب جیسے معلوم ہو کہ ان سے پانی ابھی ٹپک پڑے گا۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا
کہ طواف میں یہ شخص کون ہے؟ کیا کہا مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو انبیاء طواف میں بھی ہیں، غرض انبیاء علیہ السلام کی عبادت ثابت ہوئی۔ اولیاء کرام، کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ اولیاء کرام کو بھی ذکر کا الہام فرماتے ہوں، وہ بھی تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہوں۔ اس طرح ممکن ہے کہ صلحاء مومنین بھی ذکر اللہ میں لگے رہتے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئے گی، اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری ہے۔ اگر ذکر اللہ پر زندگی گزاری ہے، موت بھی ذکر اللہ پر آئے گی۔ قبر سے جب اٹھے گا وہی ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ اگر حج میں لبیک کہتا ہوا انتقال کر گیا تو حدیث میں ہے کہ جب قبر سے اٹھے گا تو لبیک لبیک زبان پر جاری ہوگا، اور یہ سمجھتا ہوا ہوگا گویا میں حج کر رہا ہوں۔ بعد میں یہ پتہ لگے گا کہ یہ میدان عرفات نہیں بلکہ میدان محشر ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب انسان قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور ملائکہ علیہ السلام سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر، ایک کا نام نکیر ہے، اور منکر نکیر اس لیے کہا کہ ان کی صورتیں اوپری ہوتی ہیں جو کبھی نہیں دیکھی ہوتی، وحشت ناک، ہیبت ناک اور ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا پروردگار کون؟ وما دینو کا، اور تیرا طریقہ کار کیا تھا؟ ومن ھذا رجل، اور یہ ذات بابرکات جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب یہ دونوں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہر مومن کو جو وہاں قبر میں وقت دکھلایا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے اور عن قریب دن ختم ہونے والا ہے۔ سورج کی صورت مثالی سامنے آتی ہے، سورج ڈھلنے والا ہے۔ اس وقت فرشتہ پوچھتا ہے کہ من ربو کا، کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ یہ میت جواب دیتا ہے کہ میاں پرے اٹھو، مجھے نماز پڑھنے دو، وقت تنگ ہو رہا ہے، کہیں وقت نہ نکل جائے، میری نماز مکروہ نہ ہو جائے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس سے کیا جواب مانگتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ تو رب میں اتنا منہمک ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کو اور اس کی عبادت کرنے کو تیار ہے، اس سے رب کا کیا پوچھنا؟ اس نے عملاً جواب دے دیا کہ یہ اس کا بندہ ہے جس کی نماز پڑھنے کو تیار ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ جواب سچا دے گا، مگر ہمارا فرض ہے، ہمیں ڈیوٹی انجام دینی ہے، ہمیں یقین ہے کہ تینوں سوالات کا جواب حق ملے گا۔ تو قبر میں اس مومن کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑو نماز کا وقت جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں نماز کا جذبہ رہے گا۔ جب یہ کہ پڑھوائی جائے نہ پڑھوائی جائے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جذبہ ہے۔ اگر انسان نیت کرے تو نیت عمل سے بہتر ہے، اس پر وہی اجر مرتب ہوتا ہے جو عمل پر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ میدان حشر میں حاضر ہوں گے، حق تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ ساری عمر تہجد پڑھا۔ ملائکہ عرض کریں گے یا اللہ، انہوں نے تو ایک دن بھی نہیں پڑھا۔ حق تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے کہ ان میں سے ہر ایک جب رات کو سوتا تھا تو یہ جذبہ لے کر سوتا تھا کہ آج رات کو ضرور اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، مگر غریب کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ جب اس نے ساری عمر یہ نیت رکھی تو لکھ دو کہ اس نے ساری عمر تہجد پڑھا۔ غرض
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ وہاں جو یہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کے اندر یہ جذبہ ہے، مگر یہ جذبہ کس مومن کے لیے ہوگا؟ جو دنیا میں بھی وقت مکروہ سے بچنے کے لیے چاہتا تھا کہ نماز وقت پر ادا کر لوں، وہی وہاں بھی یہ کہے گا، اور جو یہاں پڑا ہوا دندناتا ہوتا تھا اس کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور شاید عصر کی نماز اس لیے رکھی کہ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک عصر کی نماز کے وقت کے دو حصے ہیں، ایک وقت کامل ہے، ایک وقت مکروہ۔ دھوپ میں جب تک زردی نہ آئے وہ وقت کامل ہے، اور جب زردی آ جائے تو وقت مکروہ، اور عین جب سورج غروب ہونے لگے تو وہ وقت مکروہ تحریمی ہے۔ امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ جب عصر کی نماز اس کے اوپر کامل فرض ہوئی تھی تو کامل ہی ادا کرنی چاہیے، ناقص واجب ہوگی تو ناقص ادا کرے گا، اس واسطے اگر غروب کے وقت بھی ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ جیسی واجب ہوئی تھی ویسی ہی ادا کر دی، اس لیے کہ عصر کے دو وقت ہیں، ایک وقت کامل اور ایک وقت مکروہ۔ قبر میں مومن کے واسطے ڈرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ کہیں وقت مکروہ نہ آ جائے، میں پہلے ہی کیوں نہ ادا کر لوں۔ صبح کی نماز میں دو قسم کے وقت نہیں ہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھ لے، جتنا وقت ہے سارا کامل ہے، جب سورج نکل آیا وقت ختم ہو گیا، بخلاف عصر کے کہ اس کے دو وقت ہیں۔ تو شاید اس لیے عصر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ اس میں ناقص اور کامل دو حصے ہیں، تو مومن سوچتا ہے کہ میں کامل نماز ادا کیا کرتا تھا، جب یہ وقت ناقص آ رہا ہے کہیں میری نماز ناقص نہ ہو جائے، اس لیے ملائکہ سے کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن قبر میں ایک جذبہ لے کر جائے گا، اور وہ جذبہ یہ ہوگا کہ میں نماز پڑھوں۔ تو انبیاء علیہ السلام عملاً نماز میں مشغول ہیں، مومن اس جذبے میں مشغول ہے، اگرچہ عمل کی اجازت نہ دی جائے گی کہ اس میں سکت نہ ہو، تو اس کا جذبہ ہی عمل کے قائم مقام ہوگا، گویا وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔